السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگ سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے رجب بٹ کے حوالے سے اور میاں علی اشفاق کے لائسنس کے حوالے سے۔ آج کا ویڈیو بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ رجب بٹ کے جو وکیل ہیں ان کا لائسنس سسپینڈ کس نے کیا اور کس وجہ سے لائسنس ان کا سسپینڈ ہوا۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ سر سوال میرا وہی ہے، میاں علی اشفاق صاحب لائسنس کیوں معطل کیا گیا؟ سر میں بتاتا ہوں آپ کو جی، میں آپ کے چینل پہ لب کشائی اس لیے کر رہا ہوں کہ اب معاملہ میرے پاس پینڈنگ نہیں رہا۔ اگر میرے پاس معاملہ پینڈنگ ہوتا تو شاید میں یہ گفتگو آپ سے نہ کرتا۔ اب معاملہ چلا گیا ڈسپلنری کمیٹی کے لیے، تو اب چونکہ میرے پاس معاملہ پینڈنگ نہیں ہے اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے پاس کمپلینٹ آئی، بار کونسل کے پاس کمپلینٹ آئی سندھ بار ایسوسیشن کی طرف سے، کراچی بار ایسوسیشن کی طرف سے یہ کمپلینٹ آئی کہ میاں علی اشفاق جو یہاں پہ رجسٹرڈ تھے پنجاب بار کونسل میں بطور وکیل، ان کا عمل وکلا میں تقسیم کا باعث بن رہا ہے، ان کی جو لوکل نامز ہیں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور لسانیت کو ہوا دی جا رہی ہے، صوبائیت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اس کو پھر ہم نے ایگزامن کیا، پھر جو انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی اور سٹیٹمنٹس دی ان کو بھی ایگزامن کیا، تو ان کی بات میں ہمیں پراما فیشی صداقت لگی، اس لیے ہم نے انیشیٹو لیا ہے اور ایکشن ڈسپلنری ایکشن شروع کیے ہیں۔ ان کو لائسنس ان کا سسپینڈ کر کے ہم نے ڈسپلنری کمیٹی کو بھیجا۔ سر کراچی سٹی کورٹ کے اندر ایک یوٹیوبر جو رجب بٹ ہے، جو ان کے کلائنٹ بھی ہیں میاں علی اشفاق صاحب کے، اس کو تشدد کا نشانہ بنانے سے کیا جو ہے آپ امپلیمنٹیشن کروانے جا رہے ہیں؟ کیا جو ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا؟ سر دیکھیں، آپ گواہ ہیں، آپ ساتھی ہیں ہمارے، اور 5 سال ہم نے گزارے۔ فیصل آباد میں وکیل نے وکیل کو مارا تو ہم نے اس وکیل کو سسپینڈ کیا جس نے وکیل کو مارا۔ فیصل آباد میں ہی ایک وکیل نے لوہے کے مکوں سے کلائنٹ کو مارا تو ہم نے اپنے وکیل کو سسپینڈ کیا۔ یہ مواخذہ جو ہم کرتے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم پنجاب بار کونسل کے رولز میں اور ایکٹ میں موجود ہے۔ اور ہائی کورٹ میں جب ایک وکیل صاحب نے شیشے توڑے ہائی کورٹ کی بلڈنگ پہ تو ہم نے پھر اس پہ بھی ایکشن لیا۔ یہ کوئی نیا ایکشن نہیں ہے۔ جس وکیل نے اگر رجب بٹ کو مارا تو ہم سندھ بار کونسل کو یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بھی قانون کے مطابق ٹریٹ کریں، اس کو بھی سپیئر نہ کریں۔ ہم کسی کی دل آزاری بھی نہیں چاہتے اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کو انکرج کریں کہ وہ لیگل اور ان لافل کام کرتا رہے۔ معاشرے میں بیلنس رکھنا ہوگا تو ہر بندے کو، ہر پروفیشنل کو اپنی اپنی لمٹس میں رہنا ہوگا۔ تو اگر وہ اپنے لمٹس میں رہیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رہیں گے تو سندھ بار کونسل ضرور عمل لے گی، اور میرے ویسے علم کے مطابق انہوں نے سندھ بار کونسل نے اس پہ انیشیٹو لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رجب بٹ نے ایف آئی آر درج کروائی وکلا کے خلاف، لیکن جو پارٹی بن گئے میاں علی اشفاق صاحب، کیا یہ بھی ذرا بتائیے گا اگر کسی شخص پہ تشدد ہوتا ہے، مدعی کے کسی بھی شخص کے اوپر، کیا وکلا پارٹی بن سکتے ہیں؟ کیا وکلا کی مدیت میں پرچہ درج ہو سکتا ہے؟ کیا اس وجہ سے بھی معطل جو ان کا لائسنس ہے معطل ہونے میں ایک بڑی وجہ ہے؟ دیکھیں، اسٹیٹمنٹ ان کا یہ تھا جو ان کو سیلف کر رہا ہے کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، وہ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میرا کلائنٹ۔ تو جب یہ گفتگو ہوگی اور پھر اپنی ہی مدعیت میں آپ پرچہ کرواؤ گے تو پھر آپ لیگل نامز کی حدوں کو جمپ کر جاؤ گے۔ جب جمپ کر جاؤ گے تو پھر سسٹم ایکٹیو ہوگا ڈسپلنری ایکشن کا۔ تو ان کو بالکل یہ بات ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ میری کسٹڈی میں ہے، یہ میرے ذمے ہے اور میں اس کا مدعی بنتا ہوں اور میں تھانے جاتا ہوں، اور پھر تھانے جا کے درخواست انہوں نے ایس ایچ او کو یہ دی ہے کہ جس وکیل نے ان کو کوئی اگر جھگڑا ہوا ہے، جو مارا پیٹا اگر کوئی ہے تو اس کا لائسنس، بھائی ایس ایچ او نے معطل کرنا ہے لائسنس تو ادارے معطل کرنے ہیں۔ تو جس وکیل صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا لائسنس آیا کہاں سے اور جانا کہاں پہ ہے، تو پھر آپ اس کی کیا کریڈیبلٹی کو، گفتگو کو ذرا سینسر کر کے ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ہم ایک وکیل ہیں پورے پاکستان میں، کوئی صبائیت نہیں ہے، کوئی ہم میں لسانی تقسیم نہیں ہے، اور جو ایسی بات کرے گا، یہ میاں علی اشفاق کا کوئی بھی وکیل بات کرے گا، ہم اس کو سختی سے نپٹیں گے، قانون کے مطابق نپٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی وکیل کا لائسنس معطل کرتے ہیں تو اس کو پہلے نوٹس نہیں جاری ہوتا، یہ ذرا بتا دیکھیں، جب بار ایسوسیشن ہمیں بھیجتی ہے نا کوئی ریفرنس یا ریزولوشن، تو اس میں پھر ہم ضروری نہیں سمجھتے، یہ پیور ڈسکریشن ہے کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ ایک ادارے نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نے سو موٹو نہیں لیا، ادارے نے بھیجا ہے ہمیں، ریزولوشن بھیجا ہے کر کے، اور پھر ہم نے خود بھی کراچی بار ایسوسیشن ہے، تو جب انہوں نے بھیجا ہے تو ایک ادارے کی پرزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہوتی ہے، تو ہم نے اسے موقع دیا ہے نا، ہم نے تو نوٹس کر دیا ہے نا، اسے کہا کہ آئیں اپنی بے گناہی ثابت کریں اور ڈسپلنری ایکشن فیس کریں۔ چلیں مجھے بتائیں، میں ان کو بلاتا ڈانٹتا ڈپٹتا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں مس بہیو کیا ہے۔ وکلا دیکھیں، یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے کہ جی وکلا، ارے بھائی آپ یہ دیکھیں ابتدا کہاں سے ہوئی۔ ہم یہی وکیل تھے جنہوں نے اجرک دی، ٹوپی دی، اس کو عزت دی۔ یہی وکیل کیوں مار رہے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ اس نے وہاں جا کے بکواس کی۔ وکلا کی یہ حیثیت نہیں ہے۔
اب میں اپنے پنجاب کے وکیل جتنے ہم وکیل سب ایک ہیں، چاہے پنجاب کے ہوں، چاہے سندھ کے ہوں، چاہے بلوچستان کے ہوں، چاہے کے پی کے ہوں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. یہ جہاں جائے گا وہیں مار پڑے گی اس کو. اس کا حل یہی ہے، یہ آئے اب جو تاریخ اس کی آ کے یہ معافی مانگے اپنے، اس نے جو غلطی کی غلط بیان دیا اس کو اوپر یہ ایکسکیوز کرے کہ آئندہ کسی بھی وکیل کے خلاف، چاہے وہ پنجاب کا وکیل ہو اور چاہے وہ سندھ کا ہو، چاہے کہیں کا بھی ہو، پورے پاکستان کے کسی بھی وکیل کے خلاف میں کوئی بھی غلط لفظ استعمال نہیں کروں گا. تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا. اس ویڈیو میں بات کرنے والے چیئرمین پنجاب بار کونسل ذبیح اللہ ناگرہ صاحب تھے، جو کہ پنجاب بار کونسل کو ہیڈ کر رہے ہیں. پنجاب بار کونسل ایک ادارہ ہے جو پورے پنجاب میں سے مختلف ممبر جس میں الیکٹ ہوتے ہیں، وکلا نمائندے الیکٹ ہوتے ہیں، 75 ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں، اور دین وہ پھر ایک چیئرمین منتخب کرتے ہیں، جس کا کام یہ ہے کہ لائرز کے لیے جو ہے وہ رولز بنانا، قانون بنانا. یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے وکلا کی، اور وکلا کے کنڈکٹ کو دیکھنا اور تمام طرح کے معاملات کو دیکھنا اس کا کام ہے. تو جناب پنجاب بار کونسل نے ہی وہ اتھارٹی ہے جو وکلا کو لائسنس ایشو کرتی ہے اور پریکٹس کرنے کا اختیار دیتی ہے. تو پنجاب بار کونسل کے چیئرمین ذبیح اللہ ناگرہ صاحب، جنہوں نے میاں علی اشفاق صاحب کا لائسنس سسپینڈ کیا، ان کا انٹرویو آپ نے سنا. انہوں نے 3 چیزیں یہاں پہ رکھی کہ ایک تو کراچی بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں عامر نواز صاحب، انہوں نے یہ بات واضح کی کہ میاں علی اشفاق صاحب نے سٹرائک والے دن عدالت میں انٹر ہو کر اس چیز کی خلاف ورزی کی. دوسرا، انہوں نے پولیس اسٹیشن میں جا کر خود پارٹی بن کر جو ہے وہ اپلیکیشن دی، جو کہ وکلا کے کنڈکٹ کے اگینسٹ ہے. تو مین ریزن یہی بنی کہ ایک تو ایس ایچ او کو لائسنس معطلی کے لیے اپلیکیشن دی، جو کہ بار کونسل کا کام ہے، اور ابھی بار کونسل نے لائسنس سسپینڈ کر کے بتا دیا کہ یہ ایس ایچ او کا کام نہیں، بار کونسل کا کام ہے. ایک میاں علی اشفاق صاحب سے یہ غلطی ہوئی. دوسرا، انہوں نے اگر پرچہ کروانا تھا تو رجب بٹ کی مدعیت میں کرتے، وہ وکالت کرتے، وہ وکالت کے بعد خود اس میں پارٹی بن گئے. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بھی سننے کا موقع دیا جائے گا میاں علی اشفاق صاحب کو، اور اس کے بعد پھر اس کا فائنلی فیصلہ کیا جائے گا. فار دا ٹائم بھی ان کا لائسنس سسپینڈ ہے اور اب وہ فردر اس کیس میں وکالت نہیں کر سکیں گے. تو میں اس میں صرف یہی کہوں گا کہ اس پہ میں شام کے وقت ایک بڑا بہترین لائیو کروں گا، جس میں میں اپنا اوپینین ابھی تک میں نے اس کیس میں نہیں دیا، تو میں بتاؤں گا کہ میری نظر میں کیا یہ سسپینشن درست ہے یا کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام لوگ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ وہی رجب بٹ جو ہیں ان کو پریویس ڈیٹ پہ اجرک پہنایا گیا، پھر بعد میں یہ معاملہ ہوا. اینی ہاؤ، اب معاملہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی میں ہے. اب رجب بٹ کو کوئی اور وکیل جو ہے وہ ہائر کرنا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ 6 جنوری کو ان کی وکالت کے لیے کون پیش ہوتا ہے اور ان کا فردر لائی عمل کیا ہوتا ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.